مومن کو دنیا سے کچھ نہیں چاہیے سوائے اللہ کی رضا کے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے اللہ کی رضا کی تلاش میں. اب سوائے اللہ کی رضا کے مومن کو کوئی کچھ چیز عزیز نہیں ہے. دنیا پھر اس کے لیے ایک امتحان، اور امتحان قابل لڑکوں کے لیے امتحان میں بیٹھنا خوشی کا باعث ہوتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ آزمائش کن چیزوں میں ہوتی ہے. دیکھیں ساری دنیا آزمائش ہے، دنیا کی زندگی آزمائش ہے، اور اس میں ایک بنیادی طور پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر سوچ سمجھ سے زندگی نہ گزاری تو پھر آپ ناکام رہیں گے آزمائش. یعنی بنا سوچے سمجھے جو بھی زندگی گزارے گا تو وہ جنت نہیں جا سکتا. اب جہاں بھی جائے گا اس کو آپ دیکھ لیں. اچھا، اب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی یہ امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبلوکم بالشر والخیر فتنہ. اچھی حالت میں بھی میں تمہیں آزماؤں گا، بری حالت میں بھی آزماؤں گا. تو مومن جو ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ امتحان ہے. اب مومن جو ہے دنیا کی کسی چیز کے ساتھ دل تو نہیں لگاتا، اس کا دل تو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. دنیا کی کوئی چیز اسے محبوب نہیں ہوتی، ہر چیز اس کے لیے آزمائش ہے. مال ہے، اولاد ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دو چیزیں انما اموالکم واولادکم فتنہ، تو یہ جانتا ہے کہ بھئی یہ سب چیزیں تو آزمائش ہے. ہر ساعت آزمائش ہے، ہر لمحہ آزمائش ہے دنیا کا. یہ بات نوٹ کر لیں. آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، کسٹمر آتا ہے، اس کو آپ ڈیل کیسے کرتے ہیں؟ آپ کا کیا اخلاق ہوتا ہے؟ امیر آتا ہے، غریب آتا ہے، آپ کیا روڈلی بولتے ہیں غریب کے ساتھ یا نہیں بولتے عزت سے کہ بھئی یہ تو اللہ کا بندہ ہے؟ یہ بات بھی تو ہے نا. تو اللہ کا بندہ ہے، میں کیوں اس سے غرور سے بات کروں، کیوں اس کو کم تر سمجھوں؟ ہر لمحہ آزمائش ہے. ہر ہمارا رویہ جو ہے اصل میں تو مومنانہ رویہ ہوتا ہے. یہ چیز جو ہے وہ اہم ہے. آزمائش کن چیزوں میں ہوتی ہے؟ ساری زندگی ایک آزمائش ہے، ہر لمحہ آزمائش ہے. اب مومن کو تو اللہ کی مرضی سے زیادہ کوئی چیز پیاری ہوتی نہیں ہے. جو بھی اللہ کے فیصلے ہیں وہ اس پر راضی ہوتا ہے. میں مومن کی بات کروں. اب اس کو نہ مال کی اہمیت ہے نہ اولاد کی ہے. ایک آدمی سے بات کر رہا تھا، وہ اپنا حال بیان کر رہا تھا. میرا بیٹا بیمار تھا اور کوئی دورہ وغیرہ اس پہ پڑا، ڈاکٹر، میں پریشان ہو گیا. مطلب میرے جاننے والا ہے. تو اس نے کہا کہ یا اللہ مجھے میرا بیٹا چاہیے. کوئی بھی ایسی بیماری کوئی علامات آ گئی. اب یہ آپ کو بیٹا چاہیے آپ کا، پھر وہ بڑے فخر سے کہہ لیا کہ اللہ نے میری دعا سن لی. یہ کیفیت ہے نا مومن کو دنیا سے کچھ نہیں چاہیے سوائے اللہ کی رضا کے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے اللہ کی رضا کی تلاش میں. اب سوائے اللہ کی رضا کے مومن کو کوئی کچھ چیز عزیز نہیں ہے. دنیا پھر اس کے لیے ایک امتحان، اور امتحان قابل لڑکوں کے لیے امتحان میں بیٹھنا خوشی کا باعث ہوتا ہے. جس نے تیاری کی ہوتی ہے بڑے شوق سے جاتے ہیں امتحان میں کہ میں فرسٹ آؤں گا. بعض لوگ تیاری کرتے ہیں نا دن رات، اور نوٹس بھی دیکھتے ہیں ٹیچروں سے، ٹیوشن، اکیڈمی وغیرہ وغیرہ. تو امتحان کے انتظار میں ہوتے ہیں، امتحان آتا ہے، ڈیٹ وغیرہ بڑے اچھے طریقے سے اور خوب اطمینان سے پرچہ حل کر کے چلے جاتے ہیں جو قابل بندے ہوتے ہیں. اور جو نالائق ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ کیا، اور پھر جو بھی ہے. تو یہ دنیا کی زندگی امتحان ہے. دنیا کی کوئی چیز ہماری نہیں ہے، امانت ہے، اللہ کی ہے. دے تب بھی ٹھیک ہے، نہ دے تب بھی ٹھیک ہے.
اب کافی بے اولاد جوڑے ہیں، روتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں. بھئی اولاد تمہاری نصیب میں نہیں ہے تو کیا ہو گیا؟ کوئی غریب لوگ ہیں، یار دیکھو میرا ساتھی کلاس فیلو تو اسپتال کا سرجن بن گیا. میرا اپنا ایک 10ویں کا وہ تھا کلاس فیلو، وہ مردان اسپتال میں سرجن بنا ہوا تھا. ایم او کہتے ہیں نا، میڈیکل، وہ اسپتال کا جو بڑا تھا، ڈاکٹر سرتاج بن گیا. تو کیا ہوا؟ میری منزل تو نہیں ہے، اس کی ہوگی یا نہیں بھی ہوگی، اس کے متعلق میں کیوں بات کروں یا سوچوں؟ وہ جو بھی بننا تھا بن گیا، اللہ کی عطا ہے. میں نہیں بن سکا، میں تو بس میں اس حالت میں ٹھیک ہوں. میری منزل دنیا نہیں ہے، اللہ میری منزل ہے. مال آئے نہ آئے، اولاد ہو نہ ہو، اولاد کا نقصان ہو، مال کا نقصان ہو، ٹھیک ہے بھائی، لے لو لے لو لے لو. اور اس آخر میں وہ آپ کو بتاؤں، ہمارے اسلاف میں وہ صحابیہ جو تھیں جن کا بیٹا فوت ہو گیا، بچہ، تھوڑا مطلب یہ دیکھیں، ہمیں تو اپنی تاریخ سے سبق لینا ہے نا. اصحاب حضور اور ان کا سب نمونہ ہے ہمارے لیے. بچہ بیمار تھا، بخار، اور وہ مدینے کا واقعہ ہے. کھیتی باڑی، شوہر ذمہ داری کرتا تھا، تو بیماری طول پکڑ گئی. ایک دن وہ گیا، اور اب ظاہر ہے کام پہ بھی جانا ہوتا، کام پہ گیا، شام کو آیا. دن میں جو ہے وہ بچہ فوت ہو گیا. تو اب دیکھیں، عورت جس کو ہم کمزور سمجھتے ہیں، اس نے کوئی واویلہ نہیں کیا، کوئی شور نہیں مچایا، مر گیا. بستر پہ، کمرے میں ایک بستر پہ ڈال دیا، چادر ڈال دی اوپر. رات کو، شام کو شوہر آیا، پوچھا کیا حال ہے بچے کا، کیا حال ہے؟ کہتا ہے اب ٹھنڈا ہو گیا. بخار تھا. تو وہ سمجھا ٹھیک ہے، جاؤ لاؤ بھائی، کھانا لاؤ. کھانا کھا لیا. رات گزار دی اس نے شوہر کے ساتھ، اور اتنی بھی اطمینان، کوئی پتہ ہی نہیں لگا شوہر کو کہ کچھ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. دیکھیں عورت کا یہ کام ہے. تو بس پھر وہ صبح جب وہ نماز کو جانے لگا تو پھر اس نے واقعہ بتایا، اور فرشتہ آیا حضور کے پاس کہ یہ آپ کے ایک عورت نے. تو بہرحال دیکھیں، یہ ہوتا ہے، یہ ہے مومنانہ کردار. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم.